ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اسی کا احسان ہے کہ جس نے اپنے دربار میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی. دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں ہم جمع ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی نفس امارہ اور شیطان کے خلاف جہاد کا نام ہے. تو جن کے عرس مبارک میں ہم جمع ہیں انہی کی عظمتوں کے طفیل دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن کے درس کو باادب رہ کر سننے کی سعادت عطا فرمائے اور اس درس کو سن کر عمل کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید یہی وہ اللہ تبارک و تعالی کا روشن اور مبارک کلام ہے کہ حقیقی معنوں میں اس کی الفت اور محبت اگر دلوں میں قائم ہو جائے تو اسی کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اسی کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی عظمتوں کے طفیل قرآن پر عمل کرنے والوں کی دنیا اور آخرت کو روشن اور منور فرما دیتا ہے. یہی وہ اللہ تبارک و تعالی کا روشن کلام ہے کہ اس سے حقیقی معنوں میں کوئی الفت اور محبت قائم کر کے دیکھے. شرط ہے حقیقی الفت اور محبت. اگر حقیقی الفت اور محبت اس سے کوئی قائم کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام نہ صرف اس کی دنیا کو روشن کرتا ہے، نہ صرف اس کی قبر میں چراغ ہوتا ہے، نہ صرف اس کی قبر میں نور ہوتا ہے، بلکہ قرآن سے محبت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے قاری قرآن سے کہ قرآن پڑھتا چلا جا. بروز قیامت اسے یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتا چلا جا اور اپنی منزلیں طے کرتا چلا جا. قرآن مجید فرقان حمید کہ اس آیت کریمہ کا آج ہم درس سنیں گے کہ یہ اللہ ہی کے کلام کا اعزاز ہے کہ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالی کے کلام نے حقیقی کامیابی، حقیقی کامرانی، دنیا کی بے ثباتی اور بروز قیامت کے احوال کا حسین انداز میں ذکر کیا. ایک ہی آیت کریمہ میں ان تمام امور کو بیان کیا گیا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کے دن اجر و ثواب کے پیمانے پورے بھر کے دیے جائیں گے. پورا پورا قیامت کے روز اجر دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، جو اپنے آپ کو آگ سے بچانے میں کامیاب ہوا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل ہوا،
قرآن ارشاد فرماتا ہے فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہی ہوگا، کامیابی اس کا مقدر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس ایک ہی آیت میں جنت، جہنم، دنیا، کامیابی، تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ تو آئیے ہم اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو منور کرتے ہوئے اور ان مبارک لمحات میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ رب العالمین کے حضور پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں ایک بار پھر کہ اللہ تبارک و تعالی اس عرس پاک کے صدقے اس درس قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اور اللہ کا کلام شک سے پاک ہے، شک کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہمیں سچی اور سیدھی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام نے دنیا کی حقیقت کو ظاہر کیا اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ بناؤ سنگھار، ایک دوسرے سے سبقت، مال کی فراوانی کے لیے کوشش کرنا، دنیا کی زندگی میں یہی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث۔ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کو اس طرح مزین کیا گیا ہے کہ اس میں شہوات کی، دنیا کی محبتیں ہیں، مال کی محبتیں ہیں، اچھی سواریوں سے الفتیں ہیں۔ ان تمام الفتوں کو جس سے فطری تقاضوں کا انسان کا تعلق ہے، اللہ کے کلام نے فرما دیا کہ ان تمام محبتوں کو دنیا میں جمع کر دیا گیا ہے، اور یہ اس دنیا کی زندگی میں ان محبتوں کو انسان طلب کی کرتا ہے۔ اور گویا کہ اللہ کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ان رنگینیوں سے پر رونق کر دیا گیا ہے، لیکن کیا اللہ کے کلام کی خوبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں ایسا نور ہے، اور اللہ کا کلام اپنے ماننے والوں کو ہر مقام پر اس حسین انداز میں رہنمائی فرماتا ہے، تاکہ جو قرآن کا درس سننا چاہتے ہوں، تاکہ جو قرآن سے فیض پانا چاہتے ہوں، یہ اللہ کا کلام اس طرح ان کے سینوں کو روشن اور منور کر دے کہ پھر حقیقی کامیابی ان کا مقدر ہو۔ ان تمام تذکرے کے بعد اسی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تمام کا تمام، یہ کھیتیاں، یہ مال، یہ تمام محبتیں جس کا قرآن نے ذکر کیا، فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تمام کا تمام جو ہے یہ دنیا کا برتنا ہے، دنیا کی حد تک ہے فقط۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ہی، یہ بڑے غور سے سنیے کہ دنیا کی حقیقت کو اور دنیا کو جس چیز سے مزین کیا گیا ہے، اس کے ذکر اور تذکرے کے بعد اللہ کا کلام کیا فرما رہا ہے؟ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں
ان چیز کے بارے میں بخیر من ذالکم کہ یہ دنیا کی تمام رنگینیوں میں جو انسان مست ہوتا ہے، ان تمام رنگینیوں سے بڑھ کر جو چیز ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ محبوب کو کہا جا رہا ہے، اللہ کا کلام گواہی دے رہا ہے کہ دنیا کی تمام رونقیں ایک طرف ہوں، دنیا کی بہاریں ایک طرف ہوں، دنیا کی رنگینیاں ایک طرف ہوں، اور اللہ کا کلام اپنے ماننے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، گویا اللہ کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کا یہیں رہ جائے گا، اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف بیدار کر لو، اللہ سے ڈرنا بیدار کر لو، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، ایسی اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہوگی، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اللہ کا کلام راستے اور منزل کا تعین کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس دنیا کو حب الشہوات اس چیز سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اس میں رنگینیاں بھی ہیں، اس میں بظاہر کشش بھی ہے، لیکن اے مسلمان، یہ دنیا کی رنگینی اور دنیا کی کشش تیرے قدموں کو متزلزل نہ کر دے۔ اپنے قدموں کو ثابت رکھ کے اس دنیا میں اللہ سے ڈرنا اگر نصیب ہو جائے گا تو قرآن فرماتا ہے پھر اسے ایسی نعمتیں ملیں گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر نہ کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو جھنجھوڑا جو فقط دنیا پر خوش ہوتے ہیں اور دنیا آ جائے تو موڈ میں ہوتے ہیں اور بے انتہا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، صرف دنیا ہی پر راضی ہیں، دنیا کا نقصان ہو تو غمگین ہو جاتے ہیں، صرف دنیا کی زندگی پر خوش ہونے والوں کے بارے میں چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں خوش ہوتے ہیں تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، یہ بالکل بے حقیقت ہے، بے حقیقت ہے دنیا، آخرت سے اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر صرف خوش ہو کر انسان سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ کا کلام تو جھنجھوڑ کر فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بے وقت ہے۔ اس بے وقت دنیا پر قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے، ایک طرف دنیا کی بے وقتی ہے، بے ثباتی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے کوچ کرنا ہی ہے، پھر آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، قرآن فرماتا ہے کہ آخرت میں شدید عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس مغفرت کے خزانے ہیں، اس کی خوشنودی ہے۔ اور اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ دھوکے کا سامان ہے، یاد رکھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے اس دھوکے کے سامان میں کہیں مست ہو کر، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، صبح سے شام
صرف دنیا 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 کرتے 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 اس دنیا میں کچھ ہو جاؤں، اس دنیا میں میرا نام ہو، بہت زیادہ میں سرمایہ دار کہلاؤں، بہت زیادہ مال جمع کر لوں، دنیا دنیا دنیا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائی، جس دنیا کی زندگی کے لیے ہم شب و روز ایک کر دیتے ہیں، اور دنیا میں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، زبان سے نہیں کہتے ہم، ہمارے کردار اور ہمارے اعمال اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کر بس یہیں پر رہ جائیں گے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ نہیں میرے پیارے بھائیو، دنیا کی زندگی کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ دھوکے کا سامان، دھوکا، فریب۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے۔ اللہ کے کلام میں دنیا کی زندگی کو کھیل کود کیوں قرار دیا؟ مفسرین نے کیا پیارا ارشاد عطا فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان وقت اس کا اس طرح پاس ہوتا ہے، اس طرح گزرتا ہے اس کا وقت کہ جس طرح کوئی پلے گراؤنڈ میں ہو، کھیل اور کود میں ہو، اسے اپنے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں بس یہی حال ہے کہ دنیا میں آ کر انسان یہاں پہنچا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک کی 10 کیجئے، بڑے بڑے پلان بنائے ہیں، بڑے بڑے سودے کرنے ہیں، لیکن موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے، تو موت ایک نہ ایک دن تو آ ہی جائے گی۔ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں تاکہ خدا نہ خواست شیطان کسی کو وسوسہ نہ پیش کر سکے کہ سخت بات تھی، مشکل باتیں تھی۔ نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پر ہمارا یقین کامل ہے، اور قرآن کے پیغام کو سن کر ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے اور عمل کے لیے راغب نہیں ہوں گے تو کون سی طاقت پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکائے گی؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آیا لے گی، تمہیں موت پہنچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو نزا کے وقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب انسان کی روح حلقوم میں پہنچ جاتی ہے، گلے میں پہنچ جاتی ہے، اذا بلغت الحلقوم، پارہ 27واں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان احوال کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اے منکروں اگر اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ حلقوم میں تمہاری جان آ جائے گی، تمہاری روح قبض کی جائے گی، نزا کا وقت تم پر طاری ہوگا، تو قرآن فرماتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان لمحات کو لوٹا کر بتا دے، ان لمحات کو پھیر دے، یہ لمحات اس پر طاری نہ ہو۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لمحات طاری نہ ہو اور اس کی روح جو ہے یہ حلقوم میں پہنچ جائے۔ قرآن فرماتا ہے ترجعونہا، تم اسے لوٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے بتاؤ۔ لیکن قرآن جھنجھوڑ رہا ہے کہ فرار نہیں ہے، اس سے فرار نہیں ہے، روح حلقوم تک پہنچ جائے گی، کوئی اسے لوٹا نہیں سکتا۔ آج دیکھیے جب یہ لمحات آتے ہیں اور سکرات کا وقت آتا ہے،
چاہے کروڑوں ڈالر اس کے پاس ہوں، بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ وہ کھڑا کر دے، بڑے سے بڑی ٹریٹمنٹ وہ لے لے، لیکن یہ کہے کہ یہ لمحات اس کے پاس نہ آئیں، اس کا دل گھبراتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے، اس نے تو ایسی سختی کبھی سوچی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ لمحات لوٹائے نہیں جا سکتے۔ قرآن نے فرما دیا اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا ہے، گزرنا ہے، گزرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا کے معاملات میں تو بڑے بڑے دانا بنتے ہیں، ان لمحات سے جب گزرنے کی باری آتی ہے تو ہم دنیا کے نقصان کی خاطر حفاظتی تدابیر سوچتے ہیں کہ دنیا میں حفاظت ہو جائے، تو آخر کیوں ہم ان لمحات سے حفاظت یعنی آسانی کے لیے تدابیر نہیں سوچتے کہ یہ تو کنفرم ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد سننے کے بعد بھی ہمارے دل نہیں لرزیں گے تو پھر کب لرزیں گے؟ یعنی اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہماری روح قبض ہوگی، حلقوم میں یہ روح پہنچے گی، اس دنیا سے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہو میرے پیارے بھائی وہ لمحات جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں، ایسے سخت ترین لمحات ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جیسے کسی چڑیا کو کسی ہنڈیا میں ڈال دیا جائے، ہنڈیا کو بند کر دیا جائے، آگ کو جلا دیا جائے، اب یہ چڑیا نہ مرتی بھی نہیں ہے اور وہاں سے اڑ کر پرواز بھی نہیں کر سکتی۔ حدیث پاک میں آیا اسے کتنی تکلیف ہوگی، مرنے والے کا عالم یہی ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے دنیا کے تھوڑے سے نقصان کے لیے گرمی ہوتی ہے تو سوچتے ہیں اے سی میں بیٹھیں گے تو ٹھنڈک مل جائے گی، لائٹ چلے جاتی ہے تو جنریٹر کا استعمال ہو جاتا ہے، تھوڑے لمحات کی تکلیف سے بچنے کی تدابیر تو سوچتے ہیں، لیکن موت کے وقت جو تکلیف ہوگی اور موت کے وقت جو اس کی حالت غیر ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو آئیے پھر ان لمحات میں اپنے آپ کو ہم ان تکالیف سے کیسے بچا سکتے ہیں کہ میں قربان جاؤں کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور قرآن کے نور کے فیض کو جنہوں نے عام کیا، وہ ہستی پاک تفسیر روح المعانی میں بڑا پیارا نقطہ لکھتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں یہاں ہم نے جو سمجھنا ہے کہ نزا کی سختی سے کیسے بچیں گے، لیکن ان کے اس نقطے سے پہلے آئیے میں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشادات آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آخر میں قرآن کے ارشاد کے مطابق کیا جائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور برائیوں میں ملوث رہتا ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے کہ کرامن کاتبین یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہم برائی میں ملوث ہیں، برائی دیکھ رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، یہ ساتھ ہے، اسے اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسا شخص جو بری محفلوں میں گناہوں میں ملوث رہا، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ فرشتے اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ فرشتے ظاہر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اچھی جزا نہ دے کہ تم نے ہمیں بری محفلوں میں بٹھایا تھا۔ آج دنیا میں ڈرتے ہیں نا کسی کی بد دعا نہ لگے، کوئی ہمارے لیے برا نہ چاہے کانپتے ہیں۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ معصوم فرشتے موت کے وقت یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیکوکار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت کی جب گھڑیاں آتی ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے یہ فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں
اور فرمایا حدیث پاک میں کہ ملک الموت انتہائی معطر اور معنبر خوشیوں میں لدے ہوئے فرشتوں کی فوج کے ساتھ جنتی کفن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، آسمان سے نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مرنے والا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پیارے ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو ملک الموت کا یہ چہرہ دکھا دیا جائے متقی اور پرہیزگار کو تو اس کی نیکیوں کے لیے یہی کافی ہے کہ اتنے نورانی چہرے والے کا اسے دیدار کرا دیا جائے۔ تو موت کے وقت یہ کیفیت ہے، موت کے وقت یہ کیفیت ہے کہ جب اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ گیا، اس کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے پروردگار کے احکام کو جس نے فراموش نہیں کیا، مبارک ہے اسے، مبارک ہے وہ لوگ۔ قرآن مبارک کہتا ہے فقط فاز، تحقیق وہ کامیاب ہیں جن کی کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی کا کلام دے رہا ہے۔ تو ان مبارک لمحات میں کہ فرشتوں کا دیدار کر رہا ہو تو تفسیر روح المعانی کیا فرماتے ہیں کہ اس نزا کی سختیوں سے وہ کیسے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگا۔ فرمایا جب کوئی نیکوکار متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے تحت سورہ یوسف میں جو ارشاد ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں، احساس نہیں ہوا۔ تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں حضور کا عاشق ہو، حضور کا غلام ہو، حضور کا چاہنے والا ہو، اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے والا ہو، اب جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو حدیث پاک میں آیا نزا کی سختیاں اس کے لیے نہیں ہیں، جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے تو روح المعانی والے ارشاد فرماتے ہیں اسے اس وقت رسول اللہ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے رسول کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جس جوش اور جذبے سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ ہواؤں کے اندر گونجتے ہوئے ہمارے سینوں کو یہ سبحان اللہ کی صدا روشن کر دے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ نزا کے وقت رسول اللہ علیہ السلام کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے؟ تو پھر رسول اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا ہوگا، رسول اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ کی چاہت اللہ کی چاہت ہے اور رسول اللہ کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ اور رسول اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کی پسند یہ ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز۔ اور جو نمازی بن گیا گناہوں سے پاک ہو گیا، جو نمازی بن گیا درجات کو پا گیا، جو نمازی بن گیا نزا کی سختی آسان ہو گئی، جو نمازی بن گیا قبر روشن ہو گئی، جو نمازی بن گیا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اور جو نمازی بن گیا بروز قیامت اسے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، قضاء الصلاۃ قرآن واتبعوا الشہوات، جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، شہوات کی پیروی کرتا ہے، فسوف یلقون غیا، تو قرآن فرماتا ہے اسے غی میں ڈالا جائے گا۔ اور غی ایسی وادی ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی وادیوں میں سے سب سے سخت ترین وادی کا نام غی، اور یہ اتنی سخت ہے، اتنی گرم ہے، اتنی سخت ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے تو اس وادی کے ذریعے پورے جہنم کو بھڑکا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں بے نمازی، زانی، شرابی، سود خور، ماں باپ کو ایذا دینے والے داخل کیے جائیں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو ترک کر دی، قضا کر دی، ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے عذب فی النار حقبا، اسے عذاب دیا جائے گا حقب. اور حقب کی تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی کہ فرمایا یومن کل یوم کان مقدارہ الف سنہ. اس پوری تشریح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے حقوق کسے کہتے ہیں، تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ آیا کہ 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لے گا اس کی قبر تو پھر کیا ہوگی، کیا ہوگی. ایک بار محققین نے اپنی کتاب میں لکھا، اور حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر صحابی کے پاس آ کر ایک شخص نے کہا کہ میں نے جب قبر کو کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان اس قبر میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھیے کہ وہ قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور اس نوجوان نے کہا میں جوانی میں توبہ کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا تھا، تو نمازی کی قبر تو فراغ ہے، نور ہے، پر نور ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور حضور کی پسند کو اپنی پسند نہ بنایا. فجر کے وقت ہم سوتے رہے، سمجھے ایک نماز قضا کر رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے پھر قبر میں کیا ہوگا، یسلط علیہ فی القبر ثعبان، اس کی قبر میں ثعبان کو مسلط کر دیا جائے گا. یہ ثعبان کون ہے؟ فرمایا شجاع الاقراع، یہ گنجا اندھا سانپ ہے. فرمایا عیناہ من النار، کہ اس سانپ کی آنکھیں آگ سے بنی ہوئی ہیں. وَأَصْفَارُهُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس سانپ کے ناخن لوہے کے ہیں. طول كل ظفر مسیرۃ یوم، اور ہر ناخن کی لمبائی حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک دن کی مسافت کے برابر ہے، ایک دن کی مسافت کے برابر ہے. اور فرمایا اللہ اکبر، یکلم المیت فیقول انا شجاع الاقراع. اللہ کی قدرت تو دیکھیے، اللہ کی طاقت تو دیکھیے کہ وہ یکلم المیت، وہ سانپ میت سے کلام کرے گا اور اپنا تعارف پیش کرا کر کہے گا کہ میں گنجا اور اندھا سانپ ہوں، اور کہے گا اللہ اکبر وصوتہ مثل الرعد، اور اس کی جو آواز ہے وہ کڑک کی طرح ہوگی، کڑک کی طرح. حدیث پاک میں آئے گا یقول، وہ یہ کہے گا امرنی ربی، کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے یہ فرمایا ہے ان اضربک، کہ میں تجھے مارنا شروع کر دوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ جب مارے گا تو بندہ زمین میں 70 گز تک چلا جائے گا، اور کہے گا کہ ایک نماز جو قضا کی ہے تو ایک نماز کے وقت سے لے کر دوسرے نماز تک امرنی ربی، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے اور میں تجھے میرے رب کی طرف سے میں مسلط کیا گیا ہوں. غور کیجئے میرے پیارے بھائی، غور کیجئے کس قدر سختی ہوگی، کس قدر سختی ہوگی. اس سختی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنی قبر کو اگر جنت کا باغ بنانے کے لیے، اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے آج ہمیں سچی توبہ کرنا ہے. ورنہ یاد رکھیے جو نمازیں ترک کر دیتا ہے، جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنی پسند نہیں بناتا، تو یاد رکھیے اس کے لیے پھر کیا ارشاد فرمایا
اس کے لیے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اس کے لیے ذلت اور خواری ہے، ذلت اور خواری ہے، اور جب وہ بروز قیامت آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہے۔ آج قرآن کے نور سے منور ہو کر سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے دامن کو برائیوں سے محفوظ کر لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ برائیوں میں اگر ہم ملوث رہے اور گناہوں کی بنا پر اگر ایمان ضائع ہو گیا تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان شجرۃ الزقوم، کہ جہنمیوں کو شجرۃ الزقوم قرآن فرماتا ہے پارہ 25واں۔ زقوم کا درخت کیا ہے؟ فرمایا طعام الاسیم، یہ ذائقہ جو ہوگا گناہگاروں کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر! اور ایسا ذائقہ ہوگا، ایسا درخت ہوگا، اتنا کڑوا درخت، اتنا کڑوا درخت، یہ کانٹے دار درخت اس کی غذا بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی کیفیت، اللہ اکبر، اس کی کیفیت کا اللہ اکبر، حدیث پاک میں تو تفصیل سے ذکر کیا، اور قرآن نے فرمایا کالمہل یغلی فی البطون، کہ یہ درخت کیا ہے؟ کہ گلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح، اور اس کے پیٹ میں جب اس درخت کا پھل یا یہ درخت کے پتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا پیٹ جو ہے یہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح، اور سخت آگ اس کے پیٹ سے جو ہے یہ نکل رہی ہوگی، اور اس کا پیٹ آگ سے بھڑکا دیا جائے گا۔ ذق کہا جائے گا، چکھو چکھو۔ اور حدیث پاک میں آیا جب یہ اس درخت کو کھا لے گا تو یہ درخت جو ہے اس کے گلے میں اٹک جائے گا، تو اب اسے پیاس محسوس ہوگی، شرب الحین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! قرآن ہم پڑھیں تو صحیح تو ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ کس چیز پر گھمنڈ کر رہا ہے، کس چیز پہ اترا رہا ہے، اور نمازیں نہ پڑھ کے، شریعت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو معزز سمجھنے والے ذرا قرآن پہ عمل کر کے دیکھیں، قرآن کھول کے دیکھیں۔ آج قرآن سے دور ہو کر ہم خوف خدا سے دور ہو گئے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو زاروں قطار رونے لگے اور یہ آیتیں پڑھنے لگے، اپنے کفن کو چومنے لگے، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں کہ ہلک عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، ما اغنی عنی مالیہ۔ ان بزرگ کے پاس دنیا کا سرمایہ تھا، اپنے کفن کو لے کر آنکھوں سے رکھ کے زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے کہ میرا مال میرے کام نہ آیا، اور میرا روب اور دبدبا جاتا رہا۔ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ وہ بزرگ تھے روتے روتے اس دنیا سے اللہ کے خوف سے جا رہے ہیں، اور ہم بے حیائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا بے حیائی ہوگی کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے اور ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتا۔ آج یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، ہماری قبر و آخرت کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہود اور نصارا حملہ آور ہو گئے، مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف ملوث کر دیا، شرم و حیا نہ رہی، اور آج کا مسلمان نعوذ باللہ اپنی زبان پہ یہ کلمہ لاتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ عمل کرنا بڑا دشوار ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ ارے قرآن پر عمل کرنا دشوار ہے، ہم کیسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کی باتیں سخت ہوں؟ فرمایا ذق کہا جائے گا، چکھو۔ اس سخت ترین درخت کو جب یہ اپنے اس کے گلے میں جائے گا تو حدیث میں آتا ہے اسے پیاس محسوس ہوگی، پانی دیا جائے گا، پانی، وہ سخت پانی ہوگا، ایسا سخت پانی ہوگا کہ حدیث پاک میں آیا وہ گرم گرم خون اور کھولتا ہوا پیپ ہوگا۔ بے قراری میں وہ اپنے گلے میں اسے اتارنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا کہ اس کی جو پیٹ کے اندر جو کچھ ہے گل سڑ کے اس کے سامنے آ جائے گا۔
ایسی حالت میں بھی اسے موت نہیں آئے گی۔ آج فیصلہ کر لیجئے، آج وقت ہے پیارے بھائیوں، وقت ہے، وقت ہے، آج وقت ہے۔ لیکن وہ لمحات جب آئیں گے جب بے قراری اور بے بسی ہوگی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر ایسا شخص بہت روئے گا، بہت چلائے گا، بہت چلائے گا۔ جو مجرم ہوگا ایمان ضائع ہو جائے گا، بے حد چلائے گا۔ اب اس کا چلانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ آئیے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید نے منزل کا تعین کرتے ہوئے ہمیں بیدار کر دیا ہے۔ اس ارشاد کو سن کر اختتام کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے دیکھیے دونوں راہ کہ قیامت کے روز جو کیفیت اور حالت ہوگی، دونوں راہ کو پہلے ہی سے بیان کر دیا ہے کوئی عمل کرنے والا، ہے کوئی قرآن کی صدا پر لبیک کہنے والا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، فرمایا اس دن پیش کیا جائے گا، تم پیش کیے جاؤ گے اور کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال بروز قیامت سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشیوں سے بلیوں اچھل رہا ہوگا، خوش اور خرم ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں خوشیوں سے اچھلتے ہوئے اپنے اہل کی طرف آئے گا اور کہے گا دیکھو 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 یہ میرا نامہ اعمال ہے، اور سیدھے ہاتھ میں جسے اعمال دیا جائے گا یہ ایسا A+ گریڈ میں پاس ہوا ہے کہ دنیا کے تمام گریڈ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کہ آج اسے ایسی کامیابی ملی ہے کہ اب کوئی امتحان بھی نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے وہ امن اور چین میں داخل کر دیا جائے گا، اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں یہ یقین رکھتا تھا اور دنیا کی زندگی ایسے ہی گزارتا تھا کہ مجھے اسے جواب دہ ہونا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی وہ کہے گا میں ایسے ہی گزارتا تھا کہ مجھے اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو جائے اور مجھے اس کے حضور جواب دینا ہے۔ کب تک؟ 50 سال، 60 سال، لیکن پھر وہ عظیم الشان کامیابی ہوگی۔ ارے SRCS چارٹر اکاؤنٹ دنیا کی بڑے سے بڑی ڈگری کیا حیثیت رکھتی ہے کہ یہ ڈگری لینے والے بھی موت کا تو شکار ہوں گے، لیکن اسے ایک ایسا اعزاز دیا جائے گا اب اس کی کوئی ڈگری چھین نہیں سکتا، اس کی کوئی نعمت لے نہیں سکتا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ امین، قرآن فرماتا ہے اب جو یہ فاکہہ، جو نعمت مانگے گا، جو پھل مانگے گا، اس کے مانگنے کی دیر ہوگی اور ڈش تیار اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا پھر دنیا دار ہیں امن اور دنیا کی رنگینی میں مست ہو کر ان باتوں کو اگر فراموش کر دیا، میرے پیارے بھائیوں نقصان ہے، نقصان۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا آئے افسوس افسوس، افسوس کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ کاش ایسا ہو جاتا، کانت القاضیہ، کہ موت ہی میرا قصہ چکا دیتی۔ یہ ایسا ناکام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اب کبھی بھی اسے ایگزامینیشن ہال میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، کبھی بھی اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایسا ناکام ہے کہ بس ہمیشہ 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 کے لیے ناکامی لکھ دی جائے۔ ہلک عنی مالیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی، کہے گا میرا مال کام نہیں آیا، میرا زور دبدبا جاتا رہا، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائی، ہم
اب سب مل کر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہیں، چند بار پڑھیں گے تو یہ 1.25 لاکھ مکمل ہو جائیں گے۔ جب اس مبارک ورد کو پڑھ رہے ہوں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیوں کو یاد کر کے کہ میں کتنا نادان تھا، کتنا نا سمجھ تھا، کہ جو محسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے راتوں کو روتے تھے، میں ان کی سنتوں سے، ان کے طریقوں سے، ان کی شریعت سے دور تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ شیطان کو، نفس امارہ کو دھکا دیتے ہوئے اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے محبوب کو منانے کے لیے تصور میں ان کے قدموں کو پکڑ کے آنسوؤں کو بہا کے کہ میں اس آقا کے دامن سے وابستہ ہوں گا تو بس پھر میرے لیے خیر ہے۔ یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، دنیا کے کام، مجبوریاں، یہ سب یہیں رہ جائے گا، خدا کے لیے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو۔ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے ہم نے، ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله، نسألك يا رحمن، نسألك يا رحيم، نہ مانگو گا تجھ سے تو مانگو گا کس سے، میں تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اے گناہوں کو بخشنے والے، اے گناہوں کے بخشنے والے، یا غفار یا اللہ، اے عیبوں پردہ رکھنے والے، یا ستار یا اللہ، اے بگڑی بنانے والے، یا کریم یا اللہ، اے عزت دینے والے، اے بگڑی بنانے والے، نہ مانگو گا تجھ سے تو مانگو گا کس سے، میں تیرا محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا
میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤ میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤ میں اپنا پتا یا الہی میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہے عمل بس تیرے سے ہو میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے داتا داتا میرے داتا داتا مجھے مفلسی سے بچایا الہی مجھے مفلسی سے بچایا نہ پاؤں میں اپنا پتا یا ارحم الراحمین تیرے عذاب کا ذکر اور تذکرہ ہم نے سنا. اے اللہ ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے مالک. اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں مالک سچی توبہ کرتے ہیں. نہ بول اے میرے محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری قبر و آخرت کو منور کر دے. یا اللہ ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے پاس کچھ نہیں ہے غوث اعظم کا صدقہ ہے. اے اللہ غوث اعظم کے صدقے سے نزا کے وقت اے پروردگار تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ امام زین العابدین کا صدقہ شفا دے دے. حسنین کریمین کا صدقہ شفا دے دے. خلفائے راشدین کا صدقہ شفا دے دے. یا اللہ ہمارے طیب بھائی رفیق بھائی اور جتنے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جوان لڑکے اور لڑکیاں کینسر میں مبتلا ہو گئے لا علاج ہو گئے. والدین بے قرار ہے. اے بے قراروں کو قرار دینے والے اے سکونوں کو سکون دینے والے اے بے چینوں کو چین دینے والے پروردگار شفا یابی کے طلبگار ہیں. بیماروں کو شفا عطا فرما دے.
یا اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، دنیا میں کسی کا قرضدار نہ کرنا، دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، دنیا میں کسی سے سوال نہ کرے، اے سوالوں کو پورا کرنے والے عثمان غنی کے خزانے کا صدقہ اے اللہ بس تیری ہی بارگاہ میں جھکا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، فاطمہ الزہرا کے سجدوں کا واسطہ رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کر دے، اے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کا صدقہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یا اللہ ان لمحات کا صدقہ پیش کرتے ہیں جس وقت تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، ان لمحات کا صدقہ پیش کرتے ہیں جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی، ان لمحات کا صدقہ پیش کرتے ہیں جب حسنین کریمین کی ولادت ہوئی، ان لمحات کا صدقہ پیش کرتے ہیں جب پروردگار ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی۔ اے اللہ انبیاء کی ولادت کا صدقہ، صحابہ کی ولادت کا صدقہ، صحابہ کے عرس کا صدقہ، اے اللہ بزرگان دین کی عظمتوں کا صدقہ، اے اللہ اے اللہ اے پروردگار ربیع الاول کے مبارک دن جن شرارتوں نے شرارت کی ہے، اے کن فیکن کے مالک دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دینا۔ اے اللہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے، تیرے محبوب جو رحمت للعالمین ہے شہداء کے درجات کو بلند کر دینا، اے اللہ لواحقین کو صبر دے دینا، اہل سنت والجماعت کو نعم البدل عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے، مرادوں کو لے کر تیری رحمت سے ٹکٹکی باندھ کر اے اللہ تجھے کعبے کی عظمتوں کا صدقہ، طواف کعبہ کرنے والے مقبولوں کا واسطہ، حجر اسود جن لمحات میں تیرے محبوب چوم رہے تھے ان کا صدقہ، اے اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ، مدینہ منورہ کا صدقہ، اے اللہ ہمارے غوث اعظم کی عظمتوں کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم کی قبر انور کا صدقہ، فاطمہ الزہرا کے سجدوں کا واسطہ، ابو بکر صدیق کے عشق مصطفیٰ کا صدقہ، فاروق اعظم کے منافقوں پر سختی کا واسطہ، عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، اے اللہ علی کائنات کی عظمتوں کا صدقہ، جو جس نیت سے، جو جس تمنا سے، جو جس آرزو سے حاضر ہے، اے اللہ آج گناہگاروں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ان سے غوث اعظم کا صدقہ، اے مالک سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، تباہی سے بچا دے، زوال نعمت سے بچا لے، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، قرآن کے نور کا صدقہ ہماری قبر و آخرت کو جگمگا دے، اے اللہ شب و روز قرآن پڑھنے والا بنا دے، نور قرآن کی بہاریں دنیا بھر میں عام کرنے کی سعادت عطا فرما، دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، اس ختم پاک کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جن کے والدین رخصت ہو چکے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کی دعا کے دروازے کھلے ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی عزت و احترام عطا فرما۔ اس کا ثواب حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام صحابہ علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہرا، حسین کریمین، سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ، مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، شہیدان احد و بدر و حنین، سید امام موسیٰ کاظم، سید امام علی رضا، حضور غوث اعظم، سیدہ ام الخیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، خواجہ محمد الدین سیرانی، محمد شاہ دولہ، فاضل شاہ جیلانی، خیر الدین شاہ جیلانی، سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی، تمام جیلانی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی سلاسل کے بزرگان دین، اعلی حضرت مفتی اعظم ہند جن کے ایصال ثواب کے لیے جامع مسجد بہار شریعت، مسجد اقصی، والد، بھائی، عزیز و اقربا اور جو ختم قادریہ میں شامل ہوتے تھے، اور خصوصاً اے اللہ شہداء کو ایصال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما، اسلامی بہنیں جو شہید ہوئی انہیں ایصال کرتے ہیں قبول اور منظور۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا،
اے آرزو کو پورا کرنے والے سب کی آرزو کو پورا فرما. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأهوار مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيرتي. جب دمے واسی ہو یا اللہ نگاہوں کے سامنے مکینے گنبد خضرا و ازرق رہے دیدے ہوتی رہے دم نکلتا رہے اور لبے ہو لا الہ الا اللہ.